بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دجال کون ہے؟ وہ اس وقت کہاں ہے اور وہ کب ظاہر ہوگا؟ اور صحابی رسول حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ کی دجال سے ملاقات کا واقعہ احادیث کی روشنی میں ہم اس ویڈیو میں جانیں گے۔ کلمہ ٹی وی کے تمام دوستوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، سوچنے کی بات یہ ہے کہ دجال اس وقت کہاں ہے، کس جگہ روح پوش ہے۔ اگر اسی زمین پر ہے جس کا ہر حصہ جانا جا چکا ہے، جس کا ذرہ ذرہ سیٹلائٹ کی نگرانی میں ہے، تو اس کا انکشاف کیوں نہیں ہوتا؟ اس تک پہنچا کیوں نہیں جا سکتا؟ اس کی اصل معلومات تو بس وہی ہے جو ہمارے آخری نبی حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچائی۔ دجال کے اصل مقام کا ذکر اور صحابی رسول حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ کی دجال سے براہ راست ملاقات کا ذکر خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ حدیث کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ ایک روز اللہ کے رسول نماز پڑھ چکے تو وہ منبر پر تشریف فرما ہوئے اور مسکراتے ہوئے فرمایا، تمام لوگ اپنی جگہ بیٹھے رہیں۔ جانتے ہو میں نے تمہیں کیوں جمع کیا ہے؟ لوگوں نے کہا، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم، میں نے تمہیں نہ تو کسی چیز کا شوق دلانے کے لیے جمع کیا ہے، نہ کسی چیز سے ڈرانے کے لیے، بلکہ میں نے تمہیں یہ بتانے کے لیے جمع کیا ہے کہ تمیم داری پہلے عیسائی تھا، وہ آیا، اس نے بیعت کی اور اسلام میں داخل ہو گیا۔ اس نے مجھے ایسا واقعہ سنایا جو ان باتوں سے تعلق رکھتا ہے جو میں تمہیں دجال کے بارے میں بتایا کرتا ہوں۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ لخم اور جذام قبیلے کے 30 آدمیوں کے ہمراہ ایک بحری جہاز میں سمندر کے سفر پر روانہ ہوئے۔ سمندری طوفان نے انہیں لاپتہ کر دیا، سمندر کی لہریں مہینہ بھر انہیں ادھر ادھر دھکیلتی رہیں، یہاں تک کہ وہ ایک جزیرے میں پہنچ گئے۔ اس وقت سورج غروب ہو رہا تھا۔ جب وہ جزیرے میں داخل ہوئے تو ان کو ایک جانور ملا جس کے جسم پر بہت بال تھے۔ بالوں کی کثرت کی وجہ سے اس کے آگے پیچھے کا کچھ پتہ نہ چل رہا تھا۔ انہوں نے کہا، تو ہلاک ہو، تو کیا چیز ہے؟ اس نے کہا، میں جساسہ ہوں۔ انہوں نے پوچھا، یہ جساسہ کیا چیز ہے؟ اس نے کہا، تم لوگ خانقاہ میں موجود اس آدمی کی طرف جاؤ، وہ تم لوگوں سے خبریں پوچھنے کے لیے بے چین ہے۔ جب اس نے آدمی کا ذکر ہم سے کیا تو ہمیں خوف لاحق ہوا کہ یہ جانور کہیں شیطان نہ ہو۔ ہم تیزی سے اس طرف گئے تو وہاں ہم نے بھاری بھرکم قد کاٹ کا ایک بہت خوفناک انسان دیکھا۔ وہ بہت مضبوط بندھا ہوا تھا، اس کے ہاتھ گردن تک اور گھٹنے ٹخنوں تک لوہے کی زنجیروں میں بندھے ہوئے تھے۔ ہم نے پوچھا، تو ہلاک ہو، تو کون ہے؟ اس نے کہا، میرا پتہ تمہیں جلد چل جائے گا، یہ بتاؤ تم لوگ کون ہو؟ ہم نے کہا، ہم عرب کے لوگ ہیں۔ پھر تمیم داری نے اپنے سمندری سفر، طوفان اور جساسہ سے ملاقات کی تفصیل بتائی۔ پھر اس نے پوچھا، بہسان کی کھجوروں کے درختوں پر پھل آتے ہیں؟ ہم نے کہا، ہاں۔ اس نے کہا، ان قریب وہ درخت پھل نہیں دیں گے۔ پھر اس نے پوچھا، مجھے تبریہ کی جھیل کے بارے میں بتاؤ، اس میں پانی ہے یا نہیں؟ ہم نے کہا، ہاں، اس میں بہت پانی ہے۔ وہ بولا، اس کا پانی بہت جلد ختم ہو جائے گا۔ اور مجھے بتاؤ، زغر کے چشمے میں پانی ہے؟ کیا لوگ اس پانی سے کھیتوں کو سیراب کرتے ہیں؟ ہم نے کہا، ہاں کرتے ہیں۔ پھر اس نے پوچھا، نبی امی کے بارے میں بتاؤ، اس نے کیا کیا؟ ہم نے کہا، وہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے۔ اس نے پوچھا، کیا عربوں نے ان سے جنگ کی؟ ہم نے کہا، ہاں۔ اس نے پوچھا، انہوں نے عربوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ ہم نے بتایا کہ وہ عربوں پر غالب آ چکے ہیں اور انہوں نے اطاعت قبول کر لی۔
اس نے کہا ان کے لیے یہی بہتر تھا کہ وہ اطاعت قبول کر لیں۔ اب میں تمہیں اپنے بارے میں بتاتا ہوں، میں دجال ہوں اور مجھے ان قریب نکلنے کی اجازت مل جائے گی۔ میں باہر نکلوں گا، 40 دنوں میں پوری دنیا کا چکر لگا لوں گا، لیکن مکہ اور مدینہ میں نہ جا پاؤں گا۔ جب میں جانے کی کوشش کروں گا تو فرشتے تلوار لیے مجھے روکے گا۔ مکہ اور مدینہ کے تمام راستوں پر فرشتے مقرر ہوں گے۔ یہ واقعہ سنانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا اثاثہ زمین پر مارا اور فرمایا، ھذا طیب، یہ ہے مدینہ طیبہ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں یہی بتایا کرتا تھا، جان لو کہ دجال دریائے شام میں ہے یا دریائے یمن میں ہے، نہیں بلکہ وہ مشرق میں ہے، وہ مشرق میں ہے۔ اور پھر اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھ سے مشرق کی طرف اشارہ فرمایا۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ دجال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی موجود تھا، اور وہ کب سے قید ہے اور کب تک قید میں رہے گا، اس کی عمر کیا ہے، اس کی ایگزیکٹ لوکیشن کیا ہے، یہ سب اللہ کے رازوں میں سے راز ہے جو ہم نہیں جان سکتے۔ ہم بس اتنا علم جان سکتے ہیں جو ہمارے نبی نے ہم تک پہنچا دیا۔ حدیث میں ذکر دجال کے 4 سوالوں میں سے 3 سوال پانی کے متعلق ہیں، اور جن جگہوں کا دجال نے ذکر کیا وہ اس وقت اسرائیل کے قبضے میں ہیں، اور یقیناً دجال کا ان جگہوں سے خاص تعلق ہے، اور اللہ کے حکم سے جب اس کو اجازت ہوگی وہ اسی وقت باہر نکلے گا۔ ایک موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیوں نہ میں تمہیں دجال کے متعلق ایک ایسی بات بتا دوں جو کسی نبی نے اپنی قوم کو اب تک نہیں بتائی۔ وہ کانا ہوگا اور جنت اور جہنم جیسی چیز لائے گا، بس جسے وہ جنت کہے گا در حقیقت وہی دوزخ ہوگی، اور میں تمہیں اس کے فتنے سے اسی طرح ڈراتا ہوں جیسے نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو ڈرایا تھا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ دجال کے فتنے سے ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ امید ہے آپ لوگوں کو کلمہ ٹی وی کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کریں اور دوسروں کے ساتھ شیئر کریں، جزاک اللہ۔ اور اگر ابھی تک کلمہ ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔